ہے جن کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے لیے کوئی گاؤں نہیں تھا، کوئی دیہات نہیں تھا، آپ کے لیے کوئی ملک نہیں تھا، آپ کے لیے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی سارے نبی کے علاقے ہیں، تمہارے لیے پوری دنیا ہے، پورا آسمان ہے، تم سب کے نبی ہو، کیونکہ ہر نبی مقتدی بنیں گے، میرے مصطفیٰ تو نبیوں کے بھی امام بنیں گے۔ خیر، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک علاقے میں بھیجا تھا، وہ علاقے کا نام تھا نینوا۔ کیا نام تھا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہاں کائے کو سنیں گے؟ اپن موبائل میں سے اونچے آگے تو سنے نا تو کون نبی کہاں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جو علاقہ دیا تھا، بولو کون سا علاقہ دیا تھا؟ نینوا۔ نینوا NAINWA، نینوا۔ وہاں 1,00,000 مرد عورتیں رہتی تھی جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ 28 سال کے حضرت یونس علیہ السلام اور اللہ نے نبی بنا دیا۔ بولو سبحان۔ 28 سال کی عمر میں اللہ نے نبی بنا دیا، اور اللہ نے کہا جاؤ یہ پورا علاقہ جو نینوا ہے، آج سے میں نے یہ پورے علاقے کا تم کو نبی بنایا، ایک ہی آواز ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت محنت کی، مگر وہی معاملہ، مارنے والوں نے مارا، تھوکنے والوں نے تھوکا، ڈانٹنے والوں نے ڈانٹا۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے، کیونکہ کوئی مان نہیں رہا تھا، بہت ناراض ہو گئے۔ وہ چپ چاپ نینوا کو چھوڑ کر چلے گئے، چپ چاپ، بغیر کسی کو بولے، بغیر کسی کو کہے، بغیر کسی کو انفارم کیے، بس غصے میں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ اور کہاں چلے گئے معلوم؟ ایک بہت بڑا دریا ہے جس کا نام ہے دریائے فرات۔ کیا نام ہے؟ دریا فرات۔ وہاں گئے، وہاں کوئی بہت بڑی کشتی تھی، پوچھا کہاں جا رہے؟ تو کہا یہ ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بیٹھ گئے کہ مجھے واپس ان لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے، میں یہ کشتی میں بیٹھ جاؤں گا۔ چلو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اور بولو وہ کشتی چلی، سمندر کے موجوں میں وہ کشتی چلی۔ وہاں بھی یہ ہوا کہ موجوں میں کشتی چل رہی، اور اچانک پانی کا طوفان آیا، اور ایسا لگا کہ ابھی کشتی ڈوبے گی، ابھی کشتی ڈوبے گی۔ سارے کشتی والے پریشان۔ سب نے اس زمانے میں کہتے تھے کہ کوئی ہم میں سے بھاگ کے آیا ہے، کوئی اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے، اس لیے کشتی بھور میں پھنس رہی ہے۔ بتاؤ بھائی کوئی ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے، کیونکہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام روتے روتے کھڑے ہو گئے، میں میرے اللہ کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا ناراض کر کے آئے؟ کہا پوچھے بغیر آ گیا، اللہ نے تو مجھے وہ علاقے میں رکھا تھا نا، پوچھے بغیر، میں کسی کو بھی کہا نہیں، اللہ کو بھی نہیں کہا، بھاگتا آ گیا، کشتی مل گئی، میں کشتی میں بیٹھ گیا، میں اپنے اللہ کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ تو کہا جو ناراض کر کے آیا ہے اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ سمندر میں ڈالیں گے کشتی ہماری صحیح ہو جائے گی۔ کشتی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ بہت دیر کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہاں حضرت یونس کو ڈالنا ہے۔ کہاں ڈالنا ہے؟ ہاں، جب فیصلہ ہوا نا تو سب بولے نہیں، یہ چہرے پہ کتنے اچھے دکھتے ہیں، کتنے خوبصورت تھے، کیونکہ نبی تھے، ان کو کیسے ڈالنے کا؟ تو آج چلو وہ چھٹی اڑاتے نا، چھٹی اڑاتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں قرآ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآ، یعنی وہ قرآن اندازی کی۔ جب بھی چھٹی اڑاوے نام حضرت یونس کا ہی آوے نام۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا بھائی میرا ہی نام آتا ہے، اور تم سب صحیح ہو، میں اپنے اللہ کو پوچھے بغیر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے نینوا والے علاقے میں دیا، 1,00,000 لوگ تھے، ان سے ناراض ہو کر بغیر اللہ کو پوچھے آیا ہوں، غلطی میری ہوئی ہے، مسٹیک میری ہوئی ہے، میں خود ہی سمندر میں جاؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ دریائے فرات، جوش مارتا ہوا سمندر، اس میں حضرت یونس علیہ السلام جیسا گئے، ایک مچھلی تیار تھی منہ کھول کے، بولو مچھلی، سیدھے حضرت یونس کہا مچھلی کے پیٹ میں۔ میرے پیاروں، خیر وہ کشتی تو چلی گئی، مگر حضرت یونس کہاں چلے گئے؟ مچھلی کے۔ اب بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اپنے پیٹ میں مچھلی سمجھ میں آ رہی، اپنے پیٹ میں مچھلی سمجھ، مگر مچھلی کے پیٹ میں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں میرا یونس 3 اندھیروں میں تھا۔ کتنے اندھیروں میں تھا؟ کیونکہ جب رات ہوتی تھی تو نمبر 1 بولو رات کا اندھیرا ہوتا تھا،
نمبر 2 بولو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا، اور نمبر 3 وہ مچھلی نیچے چلی جاتی تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہوتا تھا۔ 40 دن 40 رات کیا تکلیف ہوئی ہوگی بھائی، مچھلی کا پیٹ کتنا بھی بڑا ہوئے مگر انسان ہے نا انسان، اور رات ہوئے تو بالکل اندھیرا ہے، تو رات کا اندھیرا۔ نمبر 2 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں لائٹ تو جلتی نہیں ہوگی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور نیچے سمندر کے نیچے جائے تو وہاں کا اندھیرا۔ 40 دن 40 رات کے بعد حضرت یونس نے ایک دعا پڑھی، بولو سبحان اللہ۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھی ہے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، سمندر کا بھی اندھیرا ہے، اور رات کا بھی اندھیرا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا پڑھی۔ معلوم نہیں وہ دعا کیسی پیاری تھی، پڑھانے والا کون؟ اللہ۔ ایسی دعا پڑھی کہ اللہ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے 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 آؤ۔ مچھلی کنارے پر آئی، اللہ نے کہا منہ کھولو، منہ کھولا تو حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں 40 دن 40 رات، نہ ہڈیوں کا ٹھکانہ نہ چمڑیوں کا ٹھکانہ، لیکن باہر آئے۔ اللہ نے انتظام کر کے رکھا تھا ایسا نہانے کا اور ایسا کھانے کا جو جنت کا تھا۔ حضرت یونس واپس جوان جوان نظر آنے لگے، خوبصورت نظر آنے لگے۔ تو ایک دعا پڑھی حضرت یونس نے، مچھلی کہاں پر آگے؟ کنارے، اور منہ کو کھول دیا، اور حضرت یونس بولتے جاؤ باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد کھانا پینا رہنا سب کچھ مل گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت یونس نے 3 اندھیرے میں دعا پڑھی، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن 40 رات کے بعد جو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جو دعا پڑھی وہ قرآن میں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہی دعا اللہ کی قسم میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا، اگر حضرت یونس مصیبتوں سے چھٹکارا ہوا اور جان مال میں برکت ہو گئی، عمر میں برکت ہو گئی، میرا کوئی بھی امتی مرد یا عورت یہ دعا پڑھے، اللہ ساری مصیبتوں سے نجات دے دے گا اور جان مال عمر میں برکت عطا فرما دے گا۔ اندھیروں میں پڑھی، بار بار میں 3 اندھیرے اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن نے بھی کہا 3 اندھیروں میں پڑھی۔ قرآن نے فرمایا فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں یہ دعا مانگی۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، ساتھ میں پڑھو نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 باتیں ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی۔ سب سے پہلے فرمایا کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون ہے؟ پھر فرمایا سبحانک، اللہ تو پاک ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ناپاک ہی ناپاک ہوں۔ اللہ تیرے سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی نافرمانی گناہ کرنے والا نہیں۔ اللہ تیری پاکی کو آگے بڑھا دے اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا جو پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب بس پڑھنا تھا۔ مچھلی کنارے پر آئی، مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس باہر آئے، اور حضرت یونس کی ہڈیوں میں درد تھا، ہاتھوں میں درد تھا۔ ارے جنت کے کھانے، جنت کے میوے، حضرت یونس واپس 28 سال کے ایک جوان نظر آنے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو دعا یونس نے پڑھی میرا کوئی بھی امتی پڑھ لے، اللہ ساری مصیبتیں ہٹا دے گا، سارے قرض کا بوجھ، ادھار کا بوجھ اللہ ہٹا دے گا، دکان میں برکت دے گا، جان میں برکت دے گا، مال میں برکت دے گا، عزت میں برکت دے گا۔ پڑھ تو صحیح میرا بندہ، پڑھ تو صحیح۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور سامنے سب کچھ آرام ہی آرام دیکھا، وہ بھی 10ویں محرم کی صبح تھی، بولو سبحان اللہ۔ تو آپ نے کتنے واقعات سن لیے، حضرت نوح کا اور حضرت یونس کا۔ میرے پیاروں اب آگے واقعہ بیان کرنے کی ہمت نہیں، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب عمل کریں گے؟ بولو کریں گے، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔